آج کل کے دنوں میں ہر ایک کا یہی سوال ہے کہ میلاد کس کس کو منانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے۔ وہ بیٹی جب پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے نبی آئے، میرے کریم آقا آئے، آپ نے فرمایا اے لوگو، اے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، اگر کسی شخص کو اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دی یا 3 بیٹیاں دی، اس نے اس کی اچھی طرح پرورش کی، انہیں بڑا کر دیا، ان کی اچھی جگہوں پہ شادیاں کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اسے خوشخبری ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے۔ وہ ماں جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا تو بیٹے اس کے گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں اسے بیچ آتے، لیکن میرے کریم آقا آئے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے لوگوں سن لو، جنت 7 آسمانوں کے اوپر تھی، میں نے لا کے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد ہر اس باپ کو منانا چاہیے، وہ باپ کہ جب وہ بوڑھا ہو جاتا اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا جاتا، لیکن میرے کریم آقا آئے، میرے حضور آئے، آپ نے فرمایا اے لوگوں، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، جس نے اپنے باپ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد ہر اس مزدور کو منانا چاہیے، وہ مزدور کہ سارا دن مزدوری کرتا، شام کو اسے کوڑے مارے جاتے، اسے مزدوری نہ دی جاتی، میرے کریم آقا آئے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے لوگوں، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو۔ میں کہتا ہوں کہ میلاد ہر اس غریب کو منانا چاہیے، وہ غریب جس کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، جس کو کوئی سینے سے لگانے والا نہ تھا، میرے کریم آقا آئے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے لوگوں سن لو، غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ماں کو ماں کا حق ملا، بیٹی کو بیٹی کا حق ملا، باپ کو باپ کا حق ملا، مزدور کو مزدور کا حق ملا۔ جب تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، تم نے کسی مولوی سے جا کے کبھی فتویٰ نہیں لیا کہ قرآن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا کہ بیٹے کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، حدیث میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن جب کریم آقا کی باری آتی ہے ساری باتیں تبھی یاد آتی ہیں کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ یار سوچو تو صحیح، اس کریم آقا کا میلاد کیوں نہ منائے؟ وہ کریم آقا آئے، ہمیں قرآن ملا، ہمیں اسلام ملا، اس کریم آقا کی وجہ سے ہمیں رب رحمان ملا، یہ چاند سورج ستارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملے، ورنہ مکہ مدینے کو کون جانتا تھا؟ یہ حضور کی ہی برکت ہے کہ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، ورنہ پچھلی امتوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ایک گناہ کرتی تھی ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ آج ہم تمام گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آتا، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔